بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل سدھ اوریجنل پر خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈھیروں ڈھیر نعمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ عمران نے کار رائل کلب کی پارکنگ کی طرف موڑ دی۔ دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت کلبوں میں ویرانی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ کلب شام سے بھرنے شروع ہوتے تھے اور پھر ساری رات ادھم مچا رہتا تھا۔ وسیع و عریض پارکنگ تقریباً ویران پڑی تھی۔ عمران نے کار کی پارکنگ میں روکی اور نیچے اتر کر اس نے کار لاک کی اور پھر مڑ کر مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی چونکہ کلب میں لوگوں کے آنے کا وقت نہ ہوا تھا، اس لیے پارکنگ بوائے بھی ابھی تک نہ آیا تھا۔ مین گیٹ پر ایک باوردی دربان موجود تھا، جس نے نہ صرف دروازہ کھولا بلکہ جھک کر عمران کو سلام بھی کیا۔ کیا ہوا؟ کیا چونی گر گئی ہے فرش پر؟ عمران نے دربان کے جھکتے ہی خود بھی اسی طرح جھک کر فرش پر دیکھنا شروع کر دیا، جیسے واقعی فرش پر گر جانے والی چونی تلاش کر رہا ہو۔ میں تو آپ کا احترام کر رہا ہوں جناب، دربان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او اچھا، پھر تو تمہیں چونی ڈھونڈ کر ہی دینی پڑے گی، لیکن یہاں تو چونی کہیں نظر آ ہی نہیں رہی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جناب، چونی کا تو دور ختم ہو گیا، اب تو نوٹوں کا دور ہے، دربان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شاید عمران سے واقف نہ تھا، چونکہ عمران اکثر اس کلب میں آتا جاتا رہا تھا اور کلب کا جنرل مینیجر اسمتھ اس کا خاصا دوست تھا، اور چونکہ اسمتھ کسی غلط کاروبار میں ملوث نہ تھا، اس لیے عمران سے اس کی دوستی چلی آ رہی تھی۔ عمران آج ایک خصوصی کام کے سلسلے میں اس سے ملنے آیا تھا۔ شام کے بعد رات گئے تک چونکہ اسمتھ بے حد مصروف رہتا تھا، اس لیے عمران نے اس وقت کا انتخاب کیا تھا جب اسمتھ فارغ ہوتا۔ او اچھا، پھر تو تمہیں نوٹ ہی دینے ہوں گے۔ اچھا اب بولو، کتنے روپوں کا احترام کیا ہے تم نے؟ عمران نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ جناب، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہم جیسے دربانوں سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے، دربان نے جواب دیا۔ ارے تم تو جسے چاہو اندر جانے سے روک دو، تم تو کنٹرولر ہو کنٹرولر، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ہاتھ نکالا اور 2 بڑے نوٹ دربان کی جیب میں ڈال کر وہ مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ہال تقریباً خالی تھا، اکا دکا افراد وہاں موجود تھے۔ کاؤنٹر پر 2 لڑکیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک سروس دینے میں مصروف تھی جبکہ دوسری سامنے فون سیٹ رکھے بیٹھی تھی۔ یس سر، لڑکی نے عمران کو کاؤنٹر پر رکتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے اب تک کتنی بار یس کہا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کتنی بار یس؟ کیا مطلب سر؟ لڑکی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ 3 بار یس کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے، عمران نے کہا۔ تو لڑکی بے اختیار ہنس پڑی، اس کا چہرہ گلنار ہو گیا تھا۔ اس کے لیے نیت بھی ہونی چاہیے سر، لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ نیت کا حال خدا جانتا ہے، بہرحال احتیاط کیا کرو ورنہ کوئی ہاتھ پکڑ کر تمہیں لے جائے گا اور ہم تمہیں دیکھنے سے محروم رہ جائیں گے، عمران نے کہا۔ سر آپ کے لیے تو میں 3 بار کیا 3000 بار یس کہنے کے لیے تیار ہوں، لڑکی نے اس بار بڑے بے باک لہجے میں کہا۔ تو عمران کا چہرہ بے اختیار متغیر ہو گیا۔ اسمتھ کو کہو کہ علی عمران آیا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا اور آگے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی کے بے باک جملے نے اس کا موڈ واقعی آف کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسمتھ کے آفس میں داخل ہو رہا تھا۔ آؤ آؤ، مجھے کیتھی نے فون کر کے بتا دیا تھا، اسمتھ نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر مصافحہ کرنے اور رسمی فقرات کی ادائیگی کے بعد عمران میز کی سائڈ میں موجود کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، دروازہ کھلا اور ایک نوجوان مقامی مشروب کی بوتل ٹرے میں رکھے اندر داخل ہوا۔ شاید اسمتھ نے کیتھی کا فون سنتے ہی مشروب کا آرڈر دے دیا تھا۔ آنے والے نے مشروب کی بوتل عمران کے سامنے رکھی اور خالی ٹرے اٹھائے واپس چلا گیا۔ بہت سنجیدہ نظر آ رہے ہو، کوئی خاص بات؟ اسمتھ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ تمہاری اس کیتھی نے میرا موڈ خراب کر دیا ہے، عمران نے مشروب سپ کرتے ہوئے کہا۔ تو اسمتھ عمران کی بات سن کر اچھل پڑا۔ کیتھی نے کیوں؟ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ اسمتھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس لڑکی کا ذوق اچھا نہیں ہے، عمران نے کہا۔ ذوق اچھا نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کھل کر بات کرو، اسمتھ نے قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے اسے ہونے والی بات چیت دہرا دی۔ تو اس میں بد ذوق والی کون سی بات ہے؟ ایسا مذاق تو ہوتا رہتا ہے، تم نے تو اس کی تعریف کی تو اس نے تمہاری کر دی پھر، اسمتھ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ تو خوبصورت ہے نا؟ تم بتاؤ، عمران نے کہا۔ ہاں ہے مگر، اسمتھ نے کہا، مگر میں تو خوبصورت نہیں ہوں، اس کے لیے اس کا میرے بارے میں ایسا فکرہ بدذوقی کے علاوہ اور کیا ہے؟ چلو تم جیسے مردانہ وجاہت کے شاہکار کے لیے تو یہ فکرہ بولا جا سکتا ہے، مگر مجھے تو خواتین مڑ کر بھی نہیں دیکھتی کہ کہیں لوگ انہیں بدذوق نہ سمجھنا شروع کر دیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو اسمتھ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم نے توجہ تو بہت اچھی پیش کی ہے، لیکن طویل عرصے سے تم سے ملاقات ہو رہی ہے، اس لیے میں تمہارے مزاج سے واقف ہوں۔ کیتھی کی بے باکی نے تمہارا موڈ خراب کر دیا ہے؟ اصل میں کیتھی طویل عرصہ سے کلبوں میں کام کر رہی ہے اور کلبوں کا ماحول ایسا ہی ہوتا ہے، اس میں کیتھی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بہرحال چھوڑو اس بات کو، کوئی اور بات کرو، اسمتھ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تم کافرستان میں بھی بڑے طویل عرصے تک رہے ہو اور ایک بار تم نے بتایا تھا کہ تم نے نیلور آئی لینڈ میں بھی کلب بنانے کا پروگرام بنایا تھا اور وہاں کا سروے بھی کیا تھا، کیا واقعی میں درست کہہ رہا ہوں؟ عمران نے کہا۔ تم درست کہہ رہے ہو، یہ بات ہوئی تھی، وہاں ایئر فورس کا بہت بڑا اڈا ہے، ایئر فورس کے اعلیٰ حکام میں سے ایک میرا دوست تھا، اس کی خواہش تھی کہ میں نیلور میں کلب بناؤں کیونکہ وہاں کوئی کلب نہ تھا اور وہاں کے لوگوں کو اس قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے نیلور سے قریبی شہر شاکھا جانا پڑتا تھا جو اتنا بھی نزدیک نہیں ہے، اس پر اخراجات بھی زیادہ آتے ہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کوئی خاص بات؟ اسمتھ نے کہا۔
میں وہاں سیاحت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں کی قدیم آبادی جو بہت مختصر سی ہے، اب بھی ہزاروں سال پہلے کے تمدن، کلچر اور رسم و رواج میں رہ رہے ہیں، حالانکہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، وہاں تقریباً 3-4 ہزار کی آبادی ہے، وہ بالکل علیحدہ رہتی ہے۔ پہلے تو انہوں نے جزیرہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر سنا تھا کہ بہت سے لوگ وہاں سے نکل کر کافرستان میں کاروبار اور ملازمتیں کرنے لگے ہیں۔ ہاں، ایک کو تو میں جانتا ہوں، مجھے یاد آ گیا، وہ شاخہ کے ایک ہوٹل میں سپروائزر ہے۔ وہ وہاں میرے کلب میں ویٹر تھا، پھر وہ دوسرے کلب میں ہیڈ ویٹر بن گیا، پھر میں نے اس کی سفارش کی تو وہ سپروائزر بن گیا۔ اس کا نام مراجہ ہے، وہ اگر اب بھی ہے تو میں اس سے تمہاری سفارش کر سکتا ہوں، وہ تمہیں ساتھ لے جا کر وہاں کے لوگوں سے ملوا سکتا ہے، اسمتھ نے کہا۔ تم اسے تلاش کر سکتے ہو، بس میرا تعارف کرا دینا، میں اسے بھاری معاوضہ بھی دوں گا، عمران نے کہا تو اسمتھ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہاں سے کافرستان کا رابطہ نمبر اور پھر کافرستان کے ایک ساحلی شہر شاخہ کا رابطہ نمبر دیں، اسمتھ نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی چھا گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد انکوائری آپریٹر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، اسمتھ نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیے گئے۔ اسمتھ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ یہ شاخہ انکوائری ہے؟ اسمتھ نے پوچھا۔ یس فرمائیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سٹی کلب کا نمبر دیں، اسمتھ نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو اسمتھ نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سٹی کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہاں چیف سپروائزر مراجہ ہوگا، اس سے بات کرا دیں، میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں، اسمتھ نے کہا۔ سوری سر، ہمارے کلب میں اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپ کسی ایسے آدمی سے رابطہ کرا دیں جو طویل عرصہ سے اس کلب میں کام کر رہا ہو، اسمتھ نے کہا۔ وکراس سے بات کر لیں، وہ یہاں طویل عرصے سے ہیں اور اب چیف ہیڈ ویٹر ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، وکراس بول رہا ہوں، سٹی کلب سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لیکن آواز سے ہی پتہ چلتا تھا کہ بولنے والا حادثہ عمر کا آدمی ہے۔ میں پاکیشیا سے اسمتھ بول رہا ہوں، اب سے 10 سال قبل سٹی کلب میری ملکیت تھا، پھر وہاں ڈیتھ سینڈیکیٹ کا عمل شروع ہو گیا اور مجھے اسے فروخت کر کے کافرستان چھوڑنا پڑا۔ کیا تم اس وقت سٹی کلب میں تھے یا کہیں اور؟ اسمتھ نے کہا۔ او ماسٹر اسمتھ، آپ، مجھے یاد آ گیا ہے، آپ عملے کے ساتھ بے حد شفیق تھے۔ مجھے یاد آ گیا ہے، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وکراس نے کہا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تمہیں مراجہ تو یاد ہوگا، وہ سٹی کلب میں ہی کام کرتا تھا، یاد ہے؟ اسمتھ نے کہا۔ ہاں، مروجہ نیلوری، وکراس نے کہا۔ ہاں ہاں وہی، اب وہ کہاں ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے، اسمتھ نے کہا۔ مراجہ اس وقت چیف کلب میں اسسٹنٹ مینیجر ہے جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او اچھا، شکریہ، اسمتھ نے کہا اور کریڈل دبا دیا۔ ٹون آنے پر اسے شاخہ کے رابطہ نمبر ملا کر انکوائری کے نمبر ملا دیے۔ انکوائری کے نمبر چونکہ اقوام متحدہ کے تحت پوری دنیا میں ایک ہی رکھے جاتے تھے، اس لیے یہ نمبر پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ چیف کلب کا نمبر دے دے، اسمتھ نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو اسمتھ نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ لاؤڈر کا بٹن پہلے سے ہی پریس تھا، اس لیے اسے دوبارہ پریس کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ یس چیف کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں پاکیشیا کے رائل کلب کا جنرل مینیجر اسمتھ بول رہا ہوں، اسسٹنٹ مینیجر مراجہ ہے، ان سے بات کرنی ہے، اسمتھ نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، مراجہ بول رہا ہوں، اسسٹنٹ مینیجر۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی، لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ بولنے والا مضبوط جسم کا مالک ہے۔ مراجہ، میں اسمتھ بول رہا ہوں، سٹی کلب شاخہ کا اسمتھ، یاد ہے تمہیں یا نہیں؟ اسمتھ نے کہا۔ او باس، آپ تو ہمیں بھول ہی گئے، نہ جانے آج کتنے عرصے بعد آپ کی آواز دوبارہ سنی ہے، گڈ گاڈ، دوسری طرف سے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا گیا۔ میں نے بھی بڑی تگ و دو کے بعد تمہارا نمبر حاصل کیا ہے، پہلے اسسٹنٹ مینیجر بننے کی مبارکباد وصول کرو، اسمتھ نے کہا۔ تھینک یو سر، یہ سب آپ کا پڑھایا ہوا سبق ہے کہ خوب محنت کرو اور ایمانداری سے رہو، آپ کی مہربانی ہے جناب، مراجہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اب بھی نیلور جاتے رہتے ہو یا بالکل چھوڑ دیا ہے وہاں آنا جانا؟ اسمتھ نے کہا۔ جناب میری 2 بہنیں اور 3 بھائی وہاں رہتے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کی شادی بھی وہیں کی ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کوئی خاص بات؟ مراجہ نے کہا۔ میرا ایک پاکیشیائی دوست کتابیں لکھتا ہے، اس نے اقوام متحدہ سے ایک کتاب لکھنے کا پروجیکٹ لیا ہے جس کے مطابق اس نے نیلور کی قدیم تاریخ، وہاں رہنے والوں کے رسم و رواج اور قدیم دور سے اب تک ہونے والی ترقی کے بارے میں لکھنا ہے۔ میں چونکہ کافرستان میں رہ چکا ہوں، اس لیے اس نے مجھ سے بات کی تو مجھے تم یاد آ گئے، اس طرح بات آگے بڑھی ہے، اسمتھ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہاں ایئر فورس کا مین اسپاٹ ہے اور کوئی لیبارٹری بھی ہے، جس کی وجہ سے وہاں انتہائی سخت حفاظتی انتظامات ہیں اور کسی غیر ملکی کو اور غیر آدمی کو جزیرے میں کسی بھی طرف سے داخل ہونے نہیں دیتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر اپنی سہولت کے لیے خفیہ راستے بنا لیے جاتے ہیں، ایسے راستے سے میں آپ کے مہمان کو وہاں لے جا سکتا ہوں، لیکن انہیں 4 دیواری کے اندر رہنا ہوگا اور وہ بھی 2-3 روز سے زیادہ نہیں، اس دوران میں انہیں بوڑھے بزرگوں سے ملوا دوں گا۔
جن سے وہ قدیم تاریخ اور رسم و رواج کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہوگی کہ اگر وہ چیک ہوئے اور پکڑے گئے تو ہم میں سے کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں آئے گا، جو ان کی قسمت ہوگی وہی انہیں بھگتنا ہوگا، مہاراجا نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ گڈ، تم نے سچ بولا ہے جو مجھے بے حد پسند آیا ہے، میں اپنے دوست کو سب کچھ بتا دوں گا، اس کے باوجود اگر اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ تم سے رابطہ کر لے گا، اسمتھ نے کہا۔ نام مائیکل بتانا، عمران نے آہستہ سے کہا اور اسمتھ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے دوست کا نام مائیکل ہے، وہ تمہیں میرا حوالہ دے گا، اگر تم کوئی معاوضہ لینا چاہو تو وہ بھی مل سکتا ہے، اسمتھ نے کہا۔ ان سے ملنے کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا سر، ہو سکتا ہے ان کا کام بہت طویل ہو اور 2-3 بار انہیں وہاں جانا پڑے تو وہاں کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا۔ مہاراجا نے کہا، ٹھیک ہے، بے حد شکریہ، گڈ بائے، اسمتھ نے کہا اور ریسیور رکھا اور پھر اس نے سامنے پڑے ہوئے پیڈ میں سے ایک کاغذ پھاڑا اور اس پر مہاراجا کا عہدہ، کلب کا نام اور فون نمبر لکھ کر اس نے عمران کی طرف کاغذ بڑھا دیا۔ عمران نے کاغذ لے کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے طے کر کے جیب میں ڈال دیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، ہیلپ کا بے حد شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی، پھر سڑک کی سائیڈ میں نظر آنے والے پبلک فون باکس کے قریب اس نے کار روکی اور پھر کار سے اتر کر وہ باکس میں داخل ہو گیا۔ اس نے جیب سے کارڈ نکال کر فون سیٹ کے مخصوص خانے میں ڈالا اور پھر اسے تیزی سے دبایا تو فون سیٹ پر سبز بلب جال اٹھا۔ عمران نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس چیف، کلب رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی تھی۔ اسسٹنٹ مینیجر مہاراجا سے بات کرائے، میں مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے آواز اور لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو مہاراجا بول رہا ہوں، اسسٹنٹ مینیجر۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد مہاراجا کی آواز سنائی دی۔ میں پاکیشیا کے اسمتھ کے حوالے سے مائیکل بول رہا ہوں، ابھی آپ سے اسمتھ نے بات کی تھی، عمران نے کہا۔ او، آپ فرمائیے، مہاراجا نے کہا۔ مسٹر مہاراجا، میں نے آپ کو اس لیے براہ راست کال کی ہے کہ اگر آپ ہماری مدد کریں تو ہم اقوام متحدہ سے ملنے والے اخراجات میں سے $10,000 آپ کو ایڈوانس ادا کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مزید مدد کریں گے تو مزید معاوضہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس بارے میں کسی کو تو ایک طرف اسمتھ کو بھی نہیں بتایا جائے گا، عمران نے لالچ کا جال پھینکتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے مہاراجا کی باتوں سے لالچ کا عنصر نمایاں طور پر محسوس کر لیا تھا۔ او سر، آپ واقعی کام لینا جانتے ہیں، آپ تشریف لے آئیں، آپ کا کام آپ کی منشا کے مطابق ہوگا، مہاراجا نے اس بار مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ مجھے فون پر اس راستے کے بارے میں مختصر طور پر بتا دیں تاکہ میری تسلی ہو جائے، عمران نے کہا۔ سر، نیلور سے 2 بحری میل دور عقب میں ایک چھوٹا سا زمین کا حصہ جسے ٹاپو کہا جاتا ہے موجود ہے۔ وہاں کسی قسم کی کوئی تنصیب نہیں ہے اور نہ ہی وہاں کوئی آدمی ہوتا ہے، وہاں تک موٹر بوٹس آتی جاتی رہتی ہیں، ہم موٹر بوٹس پر وہاں جائیں گے، وہاں غوطہ خوری کا لباس پہن کر ہم نیلور کے عقبی طرف غوطہ خوری کے ذریعے پہنچیں گے تاکہ واچ ٹاور والوں کو ہم نظر نہ آ سکیں۔ وہاں ایک چھوٹا سا کریک ہے جس میں سمندر کا پانی ہر وقت بھرا رہتا ہے، اس کے اوپر کی طرف ایک قدرتی سرنگ کا دہانہ ہے، اس دہانے سے ہم اندر جا کر جہاں نکلیں گے وہاں وہ بستی ہے جس کے بزرگوں سے آپ کو ملنا ہے۔ اس طرح آپ کسی کی نظروں میں آئے بغیر بستی کے اندر پہنچ جائیں گے، مہاراجا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ سرنگ لیبارٹری یا ایئر فورس پورٹ سے تو نہیں گزرتی، عمران نے کہا۔ نہیں جناب، یہ لیبارٹری کی سائٹ سے اور ایئر فورس پورٹ سے کافی فاصلے سے گزرتی ہے، مہاراجا نے جواب دیا۔ اوکے، میں 3-4 روز میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، آپ کو معاوضہ اور دیگر اخراجات آپ کو پہنچا دوں گا، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کا انتظار کروں گا، مہاراجا نے کہا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا اور پھر کارڈ کو مزید آگے کر کے اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، بلیک زیرو، تم جولیا کو فون کر کے کہہ دو کہ وہ فوراً ٹیم کے ساتھیوں کو فوری اپنے فلیٹ پر کال کرے۔ میں وہیں جا رہا ہوں، میں نے نیلور میں داخلے کا بندوبست کر لیا ہے، باقی جو ہوگا وہیں ہوگا، اس لیے ہم فوری یہاں سے روانہ ہوں گے، لیکن بذریعہ ناپال، عمران نے کہا۔ ناپال؟ لیکن وہ تو نیلور سے بہت زیادہ دور ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ یہاں یقیناً ہماری نگرانی ہو رہی ہوگی، اس لیے ہم پہلے ناپال جائیں گے تاکہ نگرانی کرنے والے ڈانچ کھا جائیں، پھر نیپال سے ہم کافرستان کے دارالحکومت اور پھر وہاں سے شاکھا جائیں گے اور پھر نیلور، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں فون کر دیتا ہوں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے ریسیور رکھا اور کارڈ فون سیٹ کے خانے سے نکال کر جیب میں ڈالا اور پھر باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار اس بلڈنگ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جس میں جولیا کا فلیٹ تھا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران 6 ماہ بعد اپنی رہائش گاہیں اور کاریں بدل دیا کرتے تھے اور نئی رہائش گاہ کے بارے میں وہ سب ایک دوسرے کو بتا دیتے تھے۔ چیف کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا تھا کہ سب کا فون نمبر وہی رہے گا اور رہائش گاہ بدلنے سے فون نمبر نہ بدلتا تھا۔ یہ سب کیسے ہوتا تھا اسے جاننے کی انہوں نے کوشش ہی نہ کی تھی، انہیں صرف اتنا معلوم تھا کہ جب وہ نئی رہائش گاہ میں جاتے تو اس بارے میں چیف کو اطلاع کرتے تھے۔ کچھ دیر بعد فون کا پہلا نمبر آف ہو جاتا تھا اور ان کا نمبر کام کرنا شروع کر دیتا تھا۔ جولیا اس فلیٹ میں ابھی ایک ہفتہ پہلے شفٹ ہوئی تھی، اس لیے عمران پہلی بار وہاں جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کی بلڈنگ کی پارکنگ میں پہنچ گیا، لیکن یہاں اسے اپنے کسی ساتھی کی کار نظر نہ آ رہی تھی، صرف جولیا کی کار موجود تھی۔ عمران نے کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر کر اس نے دروازہ بند کر کے کار لاک کی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بلڈنگ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں عمارت کے ساتھ باقاعدہ ایک بڑا سا بورڈ دیوار پر موجود تھا جس پر اس بلڈنگ میں رہنے والے افراد کے نام اور فلیٹ نمبر دیے گئے تھے۔ عمران نے جولیا کے فلیٹ نمبر چیک کیا اور پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا تیسری منزل پر پہنچ گیا۔ وہاں لفٹس موجود تھے اور لوگ لفٹس کے ذریعے آ جا رہے تھے، لیکن عمران کی عادت تھی کہ جب اسے جلدی نہ ہوتی تو وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتا تھا، اس کا خیال تھا کہ اس طرح جسم کی معقول ورزش ہو جاتی ہے۔
फ्लैट का दरवाजा बंद था। इमरान ने कॉल बेल का बटन दबा लिया। कौन है? अंदर से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। मनका मुसम्मी अली इमरान MSCDSC अक्सर बैरूनी दरवाजे फ्लैट पर हाजिर है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। जब तक कोई साथी ना आ जाए तुम बाहर रहो, जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही खटाक की आवाज़ सुनाई दी। क्या मतलब? क्या तुम मुझसे खौफजदा हो कि मैं तुम्हें अगवा करके ले जाऊंगा? वेरी बैड मिस्टर अली इमरान, तुम्हारा मारूफी किरदार सामने आ गया। अब रोऊं के पीटूं जिगर को मैं? इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और एक बार फिर कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? अंदर से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। सफ्तर बोल रहा हूँ। ये तुमने क्या किया है मिस जूलिया? इमरान साहब पार्किंग में खड़े धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। कहते हैं कि जूलिया ने मेरे किरदार पर शक किया है, इमरान ने सफ्तर की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा। शट अप, मुझे धोखा देने की ज़रूरत नहीं है। जो मर्जी आए करो, रो या पीटो, मैं इस वक्त तक दरवाज़ा नहीं खोलूंगी जब तक कोई साथी ना आ जाए, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। और एक बार फिर खटाक की आवाज़ सुनाई दी और इमरान बेख्तियार एक सांस लेकर साइड पर हट गया। वो अब समझ गया था कि जूलिया ने सफ्तर की आवाज़ सुनने के बाद भी दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। इसे दरअसल दरवाजे से हटने का ख्याल ही ना रहा था, जबकि दरवाजे में स्पाटी आई लगी हुई थी। खुफिया आंख जो बाहर से नजर नहीं आती थी, लेकिन अंदर से बाहर बखूबी देखा जा सकता था। इमरान मुड़कर सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया और फिर पार्किंग में जाकर अपनी कार में बैठ गया। इसने कार में टेप ऑन कर दी तो कार में हल्की फुल्की लेकिन दिलकश मौसीकी बिखरने लगी। इमरान मजे से बैठा मौसीकी सुन रहा था कि इसने तनवीर की कार पार्किंग में दाखिल होते देखी तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तनवीर ने इमरान की कार से आगे ले जाकर कार रोकी और फिर नीचे उतरकर इसने कार लॉक की और इमरान की तरफ आ गया। क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम जूलिया फ्लैट में नहीं है? तनवीर ने कहा। वो मौजूद है, लेकिन इसने मुझे मना कर दिया है कि जब तक कोई साथी ना आ जाए मैं अंदर नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ आकर बैठा हूँ, इमरान ने रो देने वाला मुंह बनाते हुए कहा तो तनवीर का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। ठीक किया है इसने, शाइस्तगी का यही तकादा था। आओ अब मैं आ गया हूँ, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान को जूलिया की तरफ से जो जवाब मिला था इसने तनवीर के दिल की कली खिला दी थी। तुम साथी नहीं हो, रकीब रूसिया और सॉरी स्वेत हो, जाओ तुम, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो तनवीर मुस्कुराता हुआ मुड़ा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। इसे रकीब रूसिया कहने पर भी गुस्सा न आया था। इमरान इसके जाने के बाद बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि इसे मालूम था कि जूलिया ने अकेले तनवीर को भी अंदर दाखिल नहीं होने देना। अलबत्ता तनवीर से हटकर बाकी साथियों की और बात है, और वही हुआ। और थोड़ी देर बाद तनवीर मुंह लटकाए वापस आ गया। मैं वापस जा रहा हूँ, जूलिया ने मेरी बेइज्जती कर दी है, मैं इसे भी गोली मार दूंगा और चीफ को भी। नॉनसेंस, वो अपने आप को समझती क्या है नॉनसेंस, तनवीर ने गुस्से की शिद्दत से ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा। सीता अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। क्या हुआ तनवीर, जिस कदर गुस्सा आ रहा है तुम्हें? इमरान ने कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा। इसने कहा है कि मैं अकेला अंदर जाने की बजाय इमरान को साथ ले आऊं। अब तुम खुद बताओ, जूलिया ने हमारे किरदार पर शुबा किया है। नॉनसेंस, तनवीर ने गिराते हुए कहा। अभी तुम मुझे कह रहे थे कि शाइस्तगी का यही तकादा है, और अब क्या हुआ? इमरान ने कहा, लेकिन तनवीर कोई जवाब दिए बगैर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। चीफ ने मिशन के लिए मीटिंग कॉल की है, इसलिए मजबूरन मुझे भी यहाँ रुकना पड़ा है, वरना मैं भी चला जाता, इमरान ने कहा तो तनवीर कार के करीब पहुंचकर रुक गया, फिर लंबे लंबे सांस लेकर अपना गुस्सा ठंडा करने में मसरूफ हो गया। इसी लम्हे सालिहा की कार पार्किंग में दाखिल हुई। रे तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? सालिहा ने उतरकर कार लॉक करते हुए इमरान और तनवीर से मुखातिब होकर कहा तो इमरान ने इसे सारी बात बता दी। सालिहा बेख्तियार हंस पड़ी। जूलिया मजहबी रंग में डलने की कोशिश कर रही है, आइए मेरे साथ, सालिहा ने कहा। तुम जाओ, हम सफ्तर और कैप्टन शकील के साथ आएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपका मतलब समझ गई हूँ, जूलिया को मैं कहूंगी कि वो आप दोनों से माजरत करे, सालिहा ने कहा। तुमने से माजरत का कहा तो वो तुम्हें भी फ्लैट से निकाल देगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे सफदर की कार पार्किंग में दाखिल हुई और इनकी कारों के करीब आकर रुक गई। आप सब यहाँ? हैरियत, सफ्तर ने कार रोकर तेजी से नीचे उतरते हुए कहा। बुजुर्ग कहते हैं कि मेरा हाल ना पूछ, मेरा चेहरा देख ले, इसलिए तुम भी मेरे चेहरे देख लो और हाल मत पूछो, वो बताने के काबिल नहीं है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। क्या हुआ इमरान साहब? तनवीर तुम बताओ क्या हुआ है? जूलिया तो बहैरियत है, सफ्तर ने बड़े बेचैन से लहजे में कहा। इसी लम्हे कैप्टन शकील भी वहां पहुंच आया, इसकी आंखों में भी हैरत थी। मैं बताती हूँ, सालिहा ने कहा, और फिर इसने इमरान और तनवीर दोनों के अकेले अकेले फ्लैट पर जाने और जूलिया का इन्हें अंदर ना दाखिल होने के बारे में बता दी तो सफदर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ इसके कांधों से उतर गया हो। इमरान साहब, अब अगर जूलिया ने मशर की रवायात अपना ली हैं तो आप नाराज़ हो रहे हैं। आप खुद ही तो बताते हैं मशर की आदाब यही है कि कोई मर्द अकेली लड़की औरत के कमरे में ना जाए, चाहे वो बहन हो या बेटी। आप ही बताते हैं कि मशरिक में बच्चों के सामने इनके माँ बाप सोफा पर नहीं बैठते, सफ्तर ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, वाकई ये हमारी गलती थी। ओके आओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर सब वो सब जूलिया के फ्लैट की तरफ चल पड़े। तनवीर का गुस्से से भरा चेहरा सफदर की बातें सुनकर नॉर्मल हो गया था। फ्लैट के बंद दरवाजे पर पहुंचकर इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? अंदर से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। ये पूछो कि कौन नहीं है? सीक्रेट सर्विस की पूरी टीम मां मुझ के सिपाही के डिप्टी चीफ के दरवाजे पर मौजूद है, इमरान ने जवाब दिया तो खटाक की आवाज़ के साथ ही डोर फोन बंद हो गया और फिर चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। जूलिया एक तरफ हट गई तो इमरान और इसके साथी अंदर दाखिल हो गए। तुम्हें इस हद तक नहीं जाना चाहिए था जूलिया, इस तरह दूसरों की तौहीन होती है, सालिहा ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। क्या मतलब? क्या किया है मैंने? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने इमरान साहब और तनवीर को फ्लैट पर अकेले आने से मना कर दिया है, हालांकि वो अजनबी नहीं थे, सालिहा ने कहा। सॉरी इमरान और तनवीर, बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई तीसरा आए तो हम दो यहाँ मौजूद हों, जूलिया ने माजरत करते हुए कहा।
صفدر نے تمہاری طرف سے بریفنگ کر دی ہے اور ہمیں مشرقی ادب و آداب کے بارے میں لیکچر دے دیا ہے، اسی لیے تنویر یہاں نظر آ رہا ہے۔ میں تو خیر کسی کی دار شمار میں نہیں ہوں، کرائے کا بیچارہ سپاہی ہوں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، جس وقت دیکھو کرائے کے سپاہی نان سینس، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا اور کچن کی طرف مڑ گئی۔ ویسے بات تو سچی ہے، عمران ہے تو کرائے کا سپاہی، تنویر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بھی خاموش رہو، سنا تم نے، کچن کی طرف مڑتے ہوئے جولیا نے پلٹ کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے ارے اتنا غصہ، جانے دو، کرائے کے سپاہی تو سب ہی ہیں، کوئی ماہوار کرایہ وصول کرتا ہے، کوئی پیشگی اور کوئی کام کے بعد، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب یہاں ہمیں کیوں کال کیا گیا ہے؟ صفدر نے اپنی عادت کے مطابق بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا۔ ہاں عمران صاحب، مشن کے سلسلے میں آپ نے بتانا تھا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ پہلے اس سے کبھی بتایا ہے جو اب بتائے گا؟ تنویر بلا موقع حالی کیسے جانے دے سکتا تھا؟ تم لوگ زخمی ہو، اس کے باوجود چیف نے مشن کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے، شاید چیف کو تم زیادہ پسند ہو۔ میں نے تو کہا تھا کہ جس کمانڈو کے سپاہی زخمی ہو وہ بیچارہ کمانڈر کیسے لڑے گا اور کیا لڑوائے گا، لیکن چیف بادید ہے کہ وہ تمہیں ہی مشن پر بھیجے گا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ چیف کی مہربانی ہے کہ وہ ہم پر اس قدر اعتماد رکھتا ہے، ویسے ہم زخمی ضرور ہیں لیکن ہم بہرحال کام کر سکتے ہیں، اب مشن پر ہمیں بریف کر دیں، صفدر نے کہا۔ مشن تو وہی ہے جس میں ہم پہلے ناکام ہو کر واپس آ چکے ہیں، دوروپدی لیبارٹری سے کچھ نہیں مل سکا، الٹا ہم مرتے مرتے بچے ہیں، اور چیف کو اطلاع ملی ہے کہ لائم لائٹ نیلور جزیرے پر موجود لیبارٹری میں تیار کی جا رہی ہے۔ اس جزیرے کے بارے میں جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق جزیرے کے 3/4 علاقے پر عام جنگل ہے، باقی 1/4 میں ایئر فورس کا اڈا اور ان کی عمارتیں ہیں، ان کے درمیان لیبارٹری ہے، اور لیبارٹری زیر زمین نہیں بلکہ زمین کے اوپر ہے۔ وہاں جنگل میں خفیہ کیمرے نصب ہیں اور جزیرے کے چاروں طرف واچ ٹاورز ہیں، وہاں کا جنرل کنٹرول ایئر فورس کے پاس ہے، وہاں 2-3 ہزار افراد کی آبادی بھی ہے جو قدیم دور سے اس جزیرے پر رہتے چلے آ رہے ہیں۔ البتہ یہ آبادی کم ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ لوگ جدید دور میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ہم اس لیبارٹری میں داخل ہو کر لائم لائٹ فارمولہ حاصل کرنا ہے، لائم لائٹ جسے روبوٹ میں نصب کر کے ایسی جگہ پر بھجوایا جا سکتا ہے جہاں انسان نہ جا سکتا ہو۔ عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، کب روانگی ہے؟ صفدر نے کہا۔ پہلے بھی جب ہم دروپدی لیبارٹری پر گئے تھے تو نہ صرف ہماری نگرانی ہوتی رہی تھی بلکہ ہمارے بارے میں وہاں پیش کی اطلاعات بھی پہنچ گئی تھیں جن کی وجہ سے ہم موت کی منہ میں پہنچ گئے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے کہ ہم سب یہاں زندہ اور صحیح سلامت بیٹھے نظر آ رہے ہیں، اور اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم کافرستان جانے کی بجائے نیپال جائیں گے اور پھر نیپال سے کافرستان داخل ہوں گے۔ میں، جولیا اور تنویر علیحدہ، صفدر، کیپٹن شکیل اور صالحہ کے ایک گروپ ہوگا۔ ہم دونوں گروپوں نے نیپال دارالحکومت میں ہوٹل ریچرڈ پہنچنا ہے، وہاں پرنس آف ڈم کے نام سے کمرہ بک ہوگا۔ عمران نے کہا۔ کب جانا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ کاغذات کی تیاری کے بعد چیف تمہیں اطلاع دے دے گا اور جولیا کو بھی، لیکن ہم نے ایک ہی روز نہیں جانا، عمران نے کہا، تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔